بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ملک عبدالرزاق ہے۔ میں MBBS MCPS FCPS ہوں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سہاگ رات میں میاں بیوی کو ہم بستری اس طرح کرنی چاہیے۔ عورت اور مرد میں اللہ رب العزت نے ایک خاص کشش رکھی ہے، اور اس کشش کی وجہ سے دونوں ہی ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتی ہیں، اور شادی کے مبارک عمل سے یہ تکمیل مکمل ہوتی ہے۔ سہاگ رات میں ہم سوچتے ہیں کہ آج مجھے اس کام کی ابتدا کیسے کرنی چاہیے، اور ہونے والی بیوی بھی اس خیال میں ہوتی ہے کہ آنے والا خاوند آج میرے ساتھ کس طرح بیہیو کرے گا۔ تو میں آج ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھی اور تمام شادی شدہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھی آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گا۔ شادی کی رات اور اس کے بعد کی راتوں میں ہم بستری جو ہے اس کے کرنے کے جو مروجہ طریقے ہیں، سب سے پہلے ہم اس خواہش کی تکمیل میں جنسی عمل کی تکمیل کو کن 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان 4 حصوں میں پہلے حصے کو ہم ڈیزائر کہتے ہیں، دوسرے حصے کو اراؤزل کہتے ہیں، تیسرے حصے کو پینیٹریشن، اور چوتھے حصے کو ایگزاسٹ اینڈ ڈسچارج، جس طرح بھی آپ اس کو سمجھ سکیں۔ پہلے حصے میں جو ڈیزائر ہے کہ آدمی کو جنسی خواہش کیسے پیدا ہوتی ہے، تو آدمی 4 ذریعوں سے اپنی جنسی خواہش اس کے اندر جو پیدا ہوتی ہے، آنکھوں کے دیکھنے سے، کانوں کے سننے سے، ناک سے خوشبو آنے سے، اور چوتھا لمس ہاتھ لگانے سے۔ ان 4 چیزوں سے آدمی کے دل میں جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جب اس کی تکمیل کی کوئی صورت آ جائے تو پھر جنسی عمل کرنے کی ڈیزائر آتی ہے، جس کو اراؤزل کہا جاتا ہے۔ اس اراؤزل میں مرد کے عضو تناسل میں تناؤ آ جاتا ہے، اور مرد بیوی سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس قربت میں جو پہلی چیز ہے جس کو ہم فور پلے کہتے ہیں، کہ کسنگ کرنا، ہاتھوں کو چومنا، ماتھے کو چومنا، ایک دوسرے کے حسن کی جسم کی تعریف کرنا، اور اس کے ساتھ پیار والی میٹھی باتیں کرنا، یہ سب اس اراؤزل میں شامل ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ پینیٹریشن ہے، کہ اب نفس میں تناؤ آ گیا، اب بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے مرد تیار ہے، تو ہم بستری کو کیسے کیا جائے؟ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم حصے کو ایکسپوز کیا جائے، مرد اپنے عضو تناسل کو اگر کوئی لوبریکینٹ یا گھر میں سادہ تیل لگا لے تو ہم جنس اور ہم بستری کا عمل آسان ہو جائے گا۔ بعض اوقات مرد کے اندر عورت کو تکلیف دینے کا مادہ ہوتا ہے، تو اس سے وہ بھرپور چٹکوں سے ابتدا کرتا ہے، جس سے عورت کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس تکلیف دہ عمل کے بعد عورت دوبارہ ہم بستری کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتی، اور پھر جب آدمی اندر داخل کرتا ہے تو کچھ دیر لذت لینے کے بعد اس کی ڈسچارج ہو جاتا ہے، مادہ منی میں خارج ہو جاتا ہے، اور وہ تھک کر ایک طرف لیٹ جاتے ہیں، جس کو ہم ایگزاسشن کہتے ہیں۔ میں آج آپ سے جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیزائر، اراؤزل، پینیٹریشن، ڈسچارج اینڈ ایگزاسشن، یہ سارا ایک کمپلیکس نظام کا حصہ ہے۔ ایک ہار ہے جس کے ایک دانہ جب آتا ہے تو دوسرے باقی دانے اس کے ساتھ آتے چلے جاتی ہیں۔ ان ساروں کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک وقت میں
محدود کرے کہ سارا عمل اگر 20 منٹ میں ہے تو ہم اپنے کسی بھی عمل کو مختصر کر کے دوسرے عمل کو ہم طویل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے فور پلے کو اس کو کم وقت میں کریں تو ہماری پینیٹریشن کافی دیر کے لیے رہے گی۔ اسی طرح ہم اپنے ڈسچارج کے عمل کو بھی ڈیلے کر سکتے ہیں۔ اس میں مختلف ٹیکنیکس ہیں کہ آدمی اندر داخل کرنے کے بعد بیوی کی وجائنا میں اپنے عضو تناسل کو داخل کرنے کے بعد کچھ دیر اس میں رکھنے کے بعد اس کو وجائنا سے باہر نکالے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر اراؤزل جیسے ہو تو دوبارہ پھر داخل کر لے۔ تو اس طرح 3-4 بار کرنے سے اس کے پینیٹریشن کا ٹائم بڑھ سکتا ہے اور اس کے ڈسچارج کا ٹائم لیٹ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ڈسچارج قریب ہو تو مرد اپنے عضو تناسل کو عورت کی وجائنا سے باہر نکال لے اور عورت اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لے۔ اس سے بھی اس کے ڈسچارج میں تاخیر پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص فیملی پلاننگ کے مقصد پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایسے کنڈوم استعمال کرنے چاہیے جو کہ لوبریکیٹڈ ہو۔ مزید رہنمائی کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔